یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. کائے کو ٹھنڈا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے لوہا پیدا کیا ہے جو کہ پہاڑ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مضبوط ہے اور طاقتور ہے. پھر پوچھا اللہ آپ نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے آگ پیدا کی ہے جو لوہے کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ پگھلا دیتی ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، پانی جو آگ کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے. پھر پوچھا اللہ تعالیٰ آپ نے پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور اور مضبوط چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا جو پانی کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ اڑا لے جاتی ہے. پھر پوچھا اللہ تعالیٰ آپ نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، ایک مومن انسان کا، بنی آدم کا صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس طور پر زکوٰۃ دینا اور صدقہ دینا کہ انسان کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو صدقہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ سب سے بھاری اور قوی چیز ہے. دیکھو جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی نا، پہاڑ ہے، لوہا ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ مادی چیزیں ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ روحانی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ روحانی چیز ہے. اور مادی چیزوں کے مقابلے میں روحانی چیزیں جو ہے نا زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور زیادہ قوی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روحانی طور پر مضبوط بنے، روحانی طور پر طاقتور بنے، روحانی طور پر کیا بنے؟ قوی بنے. جس طرح سے یہ چیزیں جو ہے نا مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ان سے کہیں گنا انسان کے اندر روحانیت مضبوط ہو اور انسان کی اندرونی جو طاقت ہے نا وہ مضبوط ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت ان غریب لوگوں تک پہنچ جائے جن کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ متعین کیا ہے. ان لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک نظام بنانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا وہ زکوٰۃ اس طور پر ادا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کی کفالت اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے. ہماری جتنی زکوٰۃ بنی یا تو ہم نے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا اگر ہم نے اتنی زکوٰۃ ادا کر دی تو تھوڑا تھوڑا سب لوگوں میں دے دیا، جس کی وجہ سے کسی کی بھی ضرورت مکمل طور پر پوری نہیں ہو پائی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں اجتماعیت کی روح کو پھونک دیا ہے. کیا کر دیا؟ اجتماعیت. ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا حکم دیا کہ آپ اس کو با جماعت ادا کرو. کیا کرو؟ با جماعت ادا کرو. ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمارے لیے متعین فرما دیا کہ اسی مہینے میں آپ کو کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اجتماعیت پیدا فرما دی. ہم حج ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے مخصوص مہینہ، مخصوص مقام اور مخصوص دن متعین فرما دیے کہ آپ کو اسی مہینے میں انہی دنوں میں اور انہی جگہوں پر کیا کرنا ہے؟ حج ادا کرنا ہے. اب بتائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی اجتماعیت نہ فرماتے اور روزوں کے لیے کسی ایک مہینے کا تعین نہ فرماتے اور حج کے لیے کسی مہینے، دن کا اور مقام کا تعین نہ فرماتے تو اس کی جو اہمیت تھی نا اجتماعیت کی، وہ اہمیت ہو جاتی، ختم ہو جاتی. کوئی بھی انسان جب اس کی مرضی پڑتی جب نماز پڑھتا، کوئی بھی انسان جب مرضی پڑتی وہ روزے رکھتا، جب کبھی کسی بھی انسان کا دل چاہتا وہ حج کرتا اور جہاں مرضی پڑھ لیتی وہاں حج کر لیتا. 7 مرتبہ اجمیر چلا جاتا اور وہ یہ کہہ لیتا کہ میرا کیا ہو گیا؟ حج ادا ہو گیا. تو یہ انسان کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے چیزوں کو متعین کر دیا اور اس کے اندر اجتماعیت رکھ دی. ٹھیک جس طرح سے یہ عبادتیں اجتماعیت چاہتی ہیں، زکوٰۃ بھی اجتماعیت چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ اجتماعیت چاہتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کا کوئی ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی منظم انداز میں آپ کے پاس میں کوئی اس طرح کی تنظیم ہونا چاہیے جس کے پاس اپنی آپ زکاتیں لے جا کر کے جمع کر دیں اور وہ تنظیم اپنے اعتبار سے ان کو کیا کر دیں؟ خرچ کر دیں. اس کے لیے ہمارے شہر میں سب سے معتبر ادارہ اور سب سے معتبر تنظیم بیت المال کے نام سے الحمدللہ موجود ہے، جو بالکل امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ مستحقین کے گھروں پر پہنچ کر کے ان کا جو کچھ ہم مال اپنا زکوٰۃ کے طور پر ان کے حوالے کرتے ہیں وہاں تک الحمدللہ پہنچا دیا جاتا ہے. میں دوسرے اداروں کا انکار نہیں کرتا، دوسری تنظیموں کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن جو میرے علم میں ہے، جو بات میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے
تو ہم اپنے طور سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہم اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھیں۔ امت مسلمہ زکوٰۃ کے اندر اجتماعیت سے ہٹ گئی ہے، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے اوپر بڑا زور دیا اور کہا کہ اس امت کو کیا ہو گیا کہ دھیرے دھیرے یہ زکوٰۃ کے اندر اجتماعیت سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس امت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے طور سے اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب اور کتاب لگا کر کے جہاں میری مرضی پڑے، جیسے ہی میری مرضی پڑے، اپنے مال کو کیا کر دوں؟ خرچ کر دوں۔ یہ قرآن اور حدیث کی منشا کے ایک دم خلاف ہے۔ کیا ہے؟ دین کی منشا کے خلاف ہے کہ بھئی انسان اپنے طور سے اس مال کو کیا کر دے؟ خرچ کر دے۔ اس کا جو خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے، امت کو جو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، وہ فائدہ انسان امت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے ہم نے نماز کے اندر اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا ہے، روزوں کے اندر اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا ہے، حج کی ادائیگی میں اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا ہے، اس زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کے اندر بھی اپنی اجتماعیت کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اور اپنے مالوں کو اپنے طور پر خرچ کرنے کی بجائے ایسے اداروں، ایسی تنظیموں اور بیت المالوں کے حوالے کرنا چاہیے جو امانت اور دیانت کے ساتھ مستحقین تک آپ کے مال کو کیا کر دیں؟ پہنچا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کی غمخواری، ان کی ہمدردی، ان کی قسمہ پرسی اور ان کے حالوں کی خبر گیری فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاشو، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں تک اپنے ان مالوں کو کیا کر دو؟ پہنچا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن بنایا اور ہمارے اوپر متعین اور مقرر فرمایا کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقررہ وقت پر جب ہمارے اوپر زکوٰۃ بن جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ اور حکم سمجھ کر کے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اس فریضے کو انجام دیں۔